پلیز مسٹر ہاشم، اس نے نہایت عاجزی سے کہا، نیازی کے سوالوں کا ٹھیک ٹھاک جواب دو۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ نشتر تم پر استعمال ہو۔ ہاشم کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ اشرف کی مسکراہٹ کشادہ ہو گئی۔ اس کے بائیں ہاتھ نے دفتن حرکت کی۔ اس نے ہاشم کا جبڑا ایک خاص طریقے سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ حرکت بالکل نہ کرنا، ورنہ تمہیں زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ ممکن ہے تمہاری آنکھیں جاتی رہیں۔ اس کے لہجے سے حد درجے صفا کی عیاں تھی۔ ہاشم نے دیوانہ وار کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر جبڑے پر اشرف کی مضبوط گرفت کی بنا پر کسی گونگی کی بے معنی جنبش ثابت ہوئی اور اشرف کا نشتر تیزی سے آگے بڑھا۔ ہاشم کی آنکھیں شدت خوف سے پھٹکنے لگیں۔ موت کا بھیانک کہکا فضا میں ابھرا۔ اس طرح جیسا تیز نشتر بالکل قریب آ گیا۔ پپوٹے پر اس کا پہلا محیب لمس حوصلہ شکن ثابت ہوا۔ ہاشم نے فوراً ہاتھ بلند کر دیے اور زبان کھولنے پر آمادگی ظاہر کی۔ جبڑے پر اشرف کی گرفت ہلکی پڑ گئی۔ ہاشم کا پپوٹا تیز آگ میں جل رہا تھا۔ اس نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولیں اور کسی طرح اٹھ کر بیٹھ گیا۔ فضا گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اشرف کے چہرے پر تعصب کی لکیریں نمایاں تھیں، جیسے اسے نشتر کا کھیل نہ دکھانے کا افسوس ہو۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اشرف اپنے فن میں لاجواب مہارت رکھتا ہے۔ اچھا، اب مجھے بتا دو کہ تم نے رقم کہاں رکھی ہے اور کس گروہ سے تعلق رکھتے ہو؟ نیازی نے خوش دلی سے ہنس کر کہا۔ ہاشم نے جواب کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ مان عقب کا دروازہ زوردار دھماکے سے کھلا اور ایک درمیانے قد مگر کسرتی بدن کا آدمی پھرتی سے اندر گھس گیا۔ اس کے ہاتھ میں آٹومیٹک ریوالور تھا۔ ہاشم کے ہونٹوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ اونت کر رہی۔ خبردار کوئی شخص حرکت نہ کرے۔ آنے والے نے سختی سے ٹرائگر پر انگلی رکھ دی۔ پل کے پل کمرے میں دم بخود سا سناٹا چیخنے لگا۔ سب اس کے حکم کی تعمیل پر مجبور تھے۔ مشرف ہاشم کو چھڑا کر الگ ہٹ گیا۔ کون ہو تم؟ اشرف نے تیز آواز بلند کی۔ دوسرے ہی لمحے نووارد کے مہیب ریوالور سے ایک آتشی شعلہ نکلا اور اشرف کی کان کی لو اڑ گئی۔ وہ چیخ مار کے اچھلا اور پیچھے ہٹ گیا۔ نووارد کی اس نشانہ باز نے ان پر دھاک بٹھا دی تھی۔ اگر کسی نے ذرا بھی جنبش کی تو بھیجا اڑا دینا میرے لیے کان کی لو اڑا دینے سے زیادہ آسان ثابت ہوگا۔ وہ کسی غضبناک درندے کی طرح غرایا۔ اشرف کے کان سے خون ٹپک رہا تھا۔ اسے زخم سہلانے کی بھی اجازت نہ تھی۔ ہاشم، ان کے ہتھیار سنبھال لو۔ ہاشم فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور ان کی طرف چیتے کی طرح جپٹا۔ اشرف سے اپنی گن لینے کے بعد اس کا پستول بھی نکال لیا، لیکن اسے اپنا سیل فون نہ ملا۔ وہ اس ہٹر بونگ میں جانے کہاں پڑا تھا، مگر وقت نہیں تھا رکنے کا۔ وہ پہلی ہی ان سے دہشت زدہ تھا۔ برکیف تینوں کو غیر مسلح کرنے کے بعد اس کے جسم میں اثر نو توانائی اود آئی تھی۔ نووارد نے ریوالور کی جنبش سے اسے باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ بہت دور نہ جا سکو گے تم، اشرف نے للکارا۔ جواب میں ہاشم خاموشی سے آگے بڑھا اور اپنے میگنیزم کا فولادی دستہ پوری قوت سے اس کے جبڑے پر رسید کر دیا۔ لمبی سیاہ کار نے ایک تیز جھٹکا لیا اور فراٹیں بھرنے لگی۔ ڈرائیور کی نظریں ونڈو سکرین پر مرکوز تھیں۔ آگے سڑک سنسان تھی۔ اس کو دونوں جانب ڈھلانے تھیں، جس کے ساتھ ساتھ درختوں کے جھنڈ حد نگاہ تک پھیلے ہوئے تھے۔ ہاشم نے کوٹ کی جیب سے رومال نکال کر پپوٹوں سے لہو صاف کیا۔ نووارد پچھلی سیٹ پر اس کے پہلو میں لاتعلق سے بیٹھا تھا۔ اس کا ریوالور بھی اس کے ہاتھ میں ہی تھا۔ میں اپنے محسن کا شکر گزار ہوں، ہاشم نے نووارد سے کہا۔ اس کا مطلب ہے میرا پیغام ٹھیک وقت پر پہنچ گیا تھا۔ ہاں، تمہارا پیغام ملتے ہی کامران نے مجھے روانہ ہونے کا حکم دیا تھا، لیکن تمہیں پہلے سے کیسے پتا چلا کہ میں اشرف کے ہاتھ لگوں گا؟ جس وقت تم اپنے اپارٹمنٹ سے گولڈ سٹار ہوٹل کے لیے روانہ ہوئے، میں تم سے بہت قریب تھا۔ وہ مسکرایا۔ ہاشم نے مارے حیرت کی آنکھیں نکال کر اسے دیکھا۔ ہاں، پھر میری کار تمہاری ٹیکسی کا تعاقب کرتی رہی۔ دوبارہ شکریہ، تمہارا کامران نے تو دوستی کا حق ادا کر دیا۔
ورنہ پتہ نہیں یہ لوگ میرا کیا حشر کرتے۔ کوئی بات نہیں ہاشم میاں، ہم دوستوں کے دوست ہیں۔ کامران کی یہی خوبی ہے کہ وہ کاروبار میں وفاداری کو شرط اول سمجھتا ہے۔ نووارد نے ڈرائیور کی سمت اشارہ کیا۔ کار دائیں موڑ گھوم رہی تھی۔ کیا میں اپنے محسن کا نام معلوم کر سکتا ہوں؟ مجھے افتخار سائی کہتے ہیں۔ اس سے زیادہ بے تکلفی مجھے پسند نہیں۔ اب بتاؤ کہ تمہیں کہاں اتارا جائے؟ تمہارے پاس وقت کم ہے۔ مجھے میرے ہوٹل کے پاس ڈراپ کر دو۔ اسے مینا کا خیال آیا جو اس کی منتظر تھی۔ اسے بھی سن ڈیک کا خطرہ لاحق تھا۔ بہت بہتر، سائی بولا اور ڈرائیور کی بائیں سمت مڑنے کا حکم دیا۔ اگلے 10 منٹ کے اندر ہاشم کے سائلی اپارٹمنٹ سے نصف فرلانگ پر کار رک گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، ہر طرف سناٹا تھا۔ اگر تمہاری ضرورت پڑے تو، اس نے سائی سے دریافت کیا۔ فکر نہ کرو، یوں بھی تم ابھی خطرے سے باہر نہیں ہو، میں تمہارے آس پاس ہی رہوں گا۔ وہ کار سے اتر آیا۔ کار تاریکی میں واپسی کے لیے مڑ گئی۔ وہ چند لمحے سائیڈ واک پر کھڑا رہا۔ کار کی عقبی سرخ بتیاں ایک موڑ پر اوجھل ہو گئی۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے ہوٹل کی عمارت کی طرف بڑھا۔ زینے طے کرتے ہوئے اسے نیازی کا خیال آیا۔ جانے وہ اب تک اپنے گماشتوں کے ساتھ کیا قدم اٹھا رہا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اسے منحوس اشرف یاد آ گیا۔ وہ سرے سے پاؤں تک لرز کر رہ گیا۔ یقینی طور پر انہوں نے اس کی تلاش شروع کر دی ہوگی۔ انہیں بخت خان کے ہاں پہنچنے میں دیر ہی کتنی لگے گی؟ وہ فوراً ہی اس سے سب کچھ اگلوا لیں گے۔ بخت خان اس کی اظہار ثانی کے آگے چند منٹ بھی نہ ٹھہر سکے گا۔ یہی سب کچھ سوچتا ہوا وہ راہداری میں پہنچا۔ دروازے میں چابی لگی ہوئی تھی۔ اسے قفل گھماتے ہی خیال آیا کہ اس نے وینا کو دروازہ مقفل رکھنے کی ہدایت کی تھی۔ اس نے ہولے سے دروازہ کھولا۔ کمرے میں تاریکی تھی۔ اس کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ بڑھایا۔ کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ وینا، میں آ گیا ہوں۔ دروازہ بند کر کے اس نے پکارا، مگر جواب میں کوئی آواز نہ آئی۔ وہ آگے بڑھا۔ وینا نہ تو کچن میں تھی نہ بیڈ روم میں۔ سٹنگ روم بھی خالی پڑا تھا۔ وہ باتھ روم کی سمت لپکا۔ اس کا دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازے کو زور سے دھکا دیا۔ باتھ روم بھی خالی پڑا تھا۔ وہ گھبرا کر بیڈ روم کی طرف واپس آیا۔ بیڈ کی چادر شکن زدہ تھی۔ اس سے ظاہر تھا کہ وہ کمرے میں موجود رہی ہے۔ کشیدہ اعصاب کے ساتھ وہ بستر کے قریب آیا اور گھٹنے کے بل نیچے جھک گیا۔ 50 کروڑ والا بریف کیس غائب تھا۔ اس کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وینا غائب ہو چکی تھی اور اپنے ساتھ 50 کروڑ بھی لیتی گئی تھی۔ دوہری چوٹ۔ وہ لیونگ روم میں آیا اور اپنے لیے پیک بنانے لگا۔ اس کے اعصاب کو اس وقت سکون کی سخت ضرورت تھی۔ وینا کے آگے اس کی سوچ زیادہ جان ثابت نہ ہو سکی تھی، کیونکہ جب وہ رکھو دادا کو دھوکہ دے سکتی ہے تو اس کو فریب دینے میں بھلا وینا کو کیا آر تھی؟ اور جب معاملہ بڑی رقم کا ہو تو اس کے آگے سوچنا ہی بیکار تھا۔ اب ہاشم کو ہر سمت خطرہ ہی خطرہ نظر آ رہا تھا۔ پولیس بھی اس کی تلاش میں ہوگی۔ کوئی بعید نہ تھا کہ اس نے سارے شہر کا گھیراؤ کر لیا ہو۔ سن ڈیک کے شکاری کتے بھی اس کے بوت سونگھتے پھر رہے ہوں گے۔ مزمل اور منتشر سی حالت میں وہ ٹیلی فون کے پاس آیا اور بخت خان کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہیلو، کون؟ بخت خان کی شناسا آواز اگلی۔ ہیلو ڈیئر، کیا حال ہے؟ میں ہاشم بول رہا ہوں۔ ہاں ہاشم، اس رات کے بعد تم پھر نظر نہیں آئے؟ ہاں، چند ضروری مصروفیات میں الجھا ہوا تھا۔ دادا کی اچانک موت کا بڑا دکھ ہوا یار۔ بخت خان بولا۔ اس کا لہجہ افسردہ تھا۔ ہاں، اس سے دوسری بازی نہ ہو سکی، ہاشم نے دھیرے سے کہا۔ اس وقت تم کیا کر رہے ہو؟ آخری بازی کی سپروائزنگ۔ تم بھی آ جاؤ، مزہ رہے گا۔ بڑے بڑے لوگ ہیں آج اس محفل میں۔ اس کا لہجہ معنی خیز تھا۔ شکریہ۔ کیا وینا وہاں آئی تھی؟ اس نے پوچھا۔ اب وہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ وہ بہت بڑی بازی ہار چکا ہے؟ نہیں ڈیئر، اس دن کے بعد تو وہ دکھائی ہی نہیں دی۔ اب تو پولیس بھی اسے ڈھونڈ رہی ہے۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ خیریت تو ہے نا سب؟ کچھ نہیں، بس یوں ہی دادا کے تذکرے پر اس کا خیال آ گیا۔ اچھا، خدا حافظ۔ ریسیور رکھ کر وہ وارڈروب کی طرف چلا آیا۔ اس نے اپارٹمنٹ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔
بخت خان کی گفتگو سے یہ حقیقت آشکار ہو گئی تھی کہ سنڈیکٹ کا کوئی گماشتہ ابھی اس نے نہیں پہچانا تھا، ورنہ اس کا وہ تذکرہ ضرور کرتا۔ اس نے سوٹ کیس اٹھایا اور ہینگر سے کپڑے اتار کر اس میں سجانے لگا۔ وہ ہر لمحہ وائی ایم نیازی کے کسی گماشتے کی آمد کا متوقع تھا۔ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، اس کا دل بے اختیار دھڑکا اور وانکیں پھاڑ کر انسٹرومنٹ کو گھورنے لگا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ گھنٹی تیسری بار بجی۔ وہ بادل ناخواستہ آگے آیا اور جھک کر ریسیور اٹھا لیا۔ کون؟ ہاشم۔ گھبرائی ہوئی مستفسرانہ آواز آئی تو دفتر ہاشم کے چہرے سے اندیشے کے بادل چھٹ گئے۔ آواز بلا شبہ وینا کی تھی۔ ہاشم بول رہا ہوں۔ کون ہو تم؟ میں وینا بول رہی ہوں۔ اس کی آواز سے شدید تکلیف کا اظہار ہو رہا تھا۔ وینا ہے تو مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ ہاشم نے خالی نظروں سے سامنے دیوار کو دیکھا۔ میں مجبور کر دی گئی تھی۔ انہوں نے تمہارا اپارٹمنٹ دیکھ لیا تھا۔ نیازی اور ایک شخص جو انتہائی خوفناک تھا، انہیں رقم مل گئی اور وہ اسے بھی دبا بیٹھے۔ اس کا گلا رند گیا۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ وہ مجھے گیراج میں لے آئے ہیں۔ وینا کی سرگوشی سنائی دی۔ یہ گیراج زیر زمین بنا ہوا ہے۔ نیازی میرا منتظر تھا۔ شاید یہ زرہون روڈ پر ہے۔ بڑے پیٹرول پمپ کے عقب میں، ٹھیک سے نہیں کہہ سکتی۔ تو کیا تم نے سب کچھ اگل دیا؟ ہاشم نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ جواب میں دوسری جانب سے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ وینا، کیا تم موجود ہو؟ ہاشم چیخا۔ اس سے لگا یہ سب ایک بوربی ٹریپ ہے۔ بھلا اسے دشمنوں کے قبضے میں فون کی سہولت کیسے ملی؟ کیا اس نے اپنا سیل فون اس کی نظروں سے چھپائے رکھا تھا؟ یہ اول ذکر خدشہ درست تھا۔ یہ بڑا تلخ تجربہ ہے ہاشم۔ وینا کی سسکیاں گونجنے لگی۔ وہ انسان نہیں، وحشی ہے۔ نیازی کو یقین نہیں آیا کہ ہم نے دادا کو قتل نہیں کیا ہے۔ اس نے جلاد صرف اشرف کو تمہارے پیچھے بھیجا ہے۔ کب؟ 10 منٹ پہلے۔ نیازی میرے پاس اکیلا رہ گیا تھا۔ میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ اس نے گن میز پر رکھ دی تھی۔ اس کی لاش یہاں فرش پر پڑی ہے۔ خدا کے لیے جلدی پہنچو۔ وینا کا لہجہ متوحش سا تھا۔ کیا تم ابھی تک گیراج میں ہو؟ ہاں، خدا کے لیے جلدی کرو۔ میں چلنے پھرنے سے قاصر ہوں۔ ان ظالموں نے میری ٹانگیں بیکار کر دی ہیں۔ اس کی آواز مدھم ہوتے ہوتے ڈوب گئی۔ ہاشم نے کئی آوازیں دی لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ وہ ابھی اس جال کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک کسی نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ چونکا اور پل کے پل گن نکالی۔ اسے دانے ہاتھ میں مضبوطی سے تھاما اور دروازے کے پاس پہنچا۔ کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ موت، یقینی موت ایک جان گسل تصور کے ساتھ اسے اپنی جانب رینگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سائی، جواب ملا۔ ہاشم نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے راہداری میں وہی کھڑا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ کوٹ کی جیب میں تھے۔ وہ دبے پاؤں اندر آ گیا۔ ہاشم نے گن اندر رکھ لی۔ کیا بات ہے، تم بے حد گھبرائے ہوئے ہو؟ ابھی وینا کا فون آیا تھا۔ وہ لڑکی جسے اس ساری مصیبت کا شاخسانہ کہہ لو، اس کو وہ لوگ گیراج میں لے گئے ہیں۔ اس نے موقع پا کر ابھی مجھے فون پر مطلع کیا ہے۔ تو پھر کیا ارادہ ہے؟ میں وہاں جا رہا ہوں۔ تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے۔ میں تو ہر حال میں جاؤں گا۔ تم ساتھ چلتے ہو یا نہیں؟ ساتھ تو بہرحال چلوں گا، لیکن ویکن کا وقت نہیں ہے۔ وینا کی جان خطرے میں ہے۔